السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چاندنی رات کا شکار۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان کے ہاں ولی بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ولی کے ہاں شیطان بھی۔ یہ مثال مکمل حقیقت رکھتی ہے اور اکثر اس کی عملی شکلیں رونما اور نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی ایک مثال شہزاد خان کی تھی۔ شہزاد خان زور آور خان کا بیٹا تھا۔ زور آور خان جیسا نیک انسان دور دور کے علاقے میں نہیں تھا۔ لوگ اس کی شریف النفسی کی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا، لیکن پھلدار شجر کی طرح جھکا ہوا، ہر ایک کے کام آنے والا۔ ضرورت مند اس کے پاس سے کبھی ناکام نہیں لوٹتے تھے۔ ہر طرف سے اس کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، لیکن خدا نے اسے شہزاد جیسا بیٹا دے کر نہ جانے کس گناہ کی سزا دی تھی۔ شیراز ولی کے گھر کا شیطان تھا، ہاتھی کی طرح طاقتور اور لہیم شہیم، بھیڑیے کی طرح خونخوار اور درندہ صفت۔ رحم نام کے کسی جذبے کا اس کے دل میں گزر نہیں تھا۔ نوجوانی کی عمر سے نکل کر جوانی میں قدم رکھ چکا تھا، لیکن اس کا لڑک پن ہی کیا کم قیامت تھا جو خدا نے اسے جوانی بھی دے دی۔ بچپن ہی سے اس کے مشغلے اس کی خونی فطرت کی رہنمائی کرتے تھے۔ درختوں پر سپاٹے بھرنے والی گلہریوں کو انتہائی پھرتی سے پکڑ کر وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ کر خوشی سے کہے لگاتا۔ زوراور خان اس کے ان مشغلوں سے بہت فکر مند تھا، لیکن شہزاد اکلوتی اولاد تھا اور زوراور خان اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس لیے ہول کھانے کے باوجود وہ بیٹے کو مکمل طور سے سرزنش نہ کر سکا اور خونی بیٹا اپنے خونی مشغلوں میں اضافہ کرتا رہا۔ پھر 12 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا۔ زرداد خان کا بیٹا شمشیر اس کا پہلا شکار تھا۔ شمشیر کی عمر 10 سال تھی اور اکثر وہ شہزاد کے ساتھ جھیل پر کھیلنے جاتا تھا۔ اس دن دونوں بچے جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ شہزاد کوشش کے باوجود ایک بھی مچھلی نہ پکڑ سکا، جبکہ شمشیر کے کانٹے میں لگنے والی یہ تیسری مچھلی تھی۔ شہزاد کو غصہ آ گیا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ جھیل میں آگ لگا دے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے نزلہ شمشیر پر اترا۔ تم چالاکی سے میرے کانٹے میں پھنسنے والی مچھلیوں کو اپنی طرف بلا لیتے ہو، اس نے غراتے ہوئے شمشیر سے کہا۔ تو تم میری طرف آنے والی مچھلیوں کو اپنی طرف بلا لو، شمشیر نے معصومیت سے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ تینوں مچھلیاں میری ہیں۔ شہزاد نے اس کی مچھلیاں اپنے قبضے میں کر لیں اور پھر شمشیر کو دھکا دیتے ہوئے کہا، تو جھیل کے دوسرے کنارے پر بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کہ تیرے کانٹے میں مچھلی کیسے لگے گی۔ لیکن میں یہ مچھلیاں تمہیں نہیں دوں گا، شمشیر بھی بھر گیا اور شہزاد نے اپنا چھوٹا سا چاقو نکال لیا۔ یہ میری ہیں، انہیں کون لے سکتا ہے؟ شمشیر نے شہزاد کے شکاری چاقو سے خوفزدہ ہوئے بغیر کہا، لیکن شہزاد کی خونی فطرت عہد کر آئی تھی۔ اب وہ مچھلیوں کے لیے نہیں، اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے شمشیر کا دشمن ہو رہا تھا۔ جھیل کے کنارے پرواز کرنے والے پرندے شمشیر کی دلدوز چیخیں سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ شہزاد چاقو کے ایک بار سے مطمئن نہیں ہوا، بلکہ اس نے بے ترتیب 6 وار کر کے شمشیر کو ہلاک کر دیا، اور جب بستی میں شمشیر کی جھیل کے کنارے پڑی ہوئی لاش کے بارے میں اطلاع پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اس پرسکون بستی کے لوگ جیالے تھے، خوددار تھے، لیکن باہمی محبت اور امن و سکون سے رہتے تھے۔ اس بہیمانہ قتل سے بستی کے ہر فرد کو دکھ ہوا اور پھر قاتل کی تلاش میں دشواری نہ ہوئی۔ بستی کا ایک ایک فرد شہزاد کا نام سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ زوراور خان کے احسانات سے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، کوئی کچھ نہ بول سکا، لیکن زوراور خان نے شہزاد کو رسیوں سے باندھ کر خود جرگے کے سامنے پیش کر دیا تو بستی والوں کے دل میں اس کا احترام اور بڑھ گیا۔ تمہیں علم ہے زوراور خان کہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، جرگے کے سردار نے کہا۔ مجھے معلوم ہے،
اور میں اس قانون کا احترام اپنا فرض سمجھتا ہوں، زوراور خان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جس میں عزم نمایاں تھا۔ جرگے کا سردار اس انسانیت کے پیکر کے اظہار کو فراموش نہ کر سکا۔ سب جانتے تھے کہ شہزاد زوراور خان کا اکلوتا فرزند ہے، اور سب کو معلوم تھا کہ وہ اس کی دولت کا تنہا مالک ہے، اور یہ بات بھی سبھی جانتے تھے کہ زوراور خان نے کیسی کیسی منتیں مانی تھیں، تب کہیں جا کر شہزاد کا منہ دیکھ سکا تھا، اور سبھی کو معلوم تھا کہ زوراور خان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کر سکے گا، لیکن قانون قانون تھا۔ جرگے کا سردار بھی شمشیر کے باپ کی اجازت کے بغیر شہزاد کو معاف نہ کر سکتا تھا۔ زرداد خان بیٹے کے غم میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن پاگل پن کے عالم میں بھی وہ زوراور خان کے اس احسان کو فراموش نہ کر سکا تھا جو اس نے کسی کو کانو کان خبر کیے بغیر کیا تھا۔ چنانچہ اس نے لرزتی ہوئی آواز سے شہزاد کو معاف کر دینے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا، میرا چراغ گل ہو چکا ہے، خدا شہزاد کو انسان بننے کی توفیق دے۔ میں زوراور خان کے گھر کی روشنی نہیں چھینوں گا۔ میں نے شہزاد کو معاف کیا، خدا بھی اسے معاف کرے۔ اور جرگے میں غلغلہ بلند ہو گیا۔ زوراور خان نے زرداد خان کے پاؤں پکڑ لیے، اور اس نے زرداد کو اتنی دولت دی کہ وہ ساری عمر اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیٹے پر پابندیاں لگا دیں۔ شہزاد باپ کی قید میں زخمی چیتے کی طرح تل ملانے لگا، لیکن ابھی بے بسی کی عمر تھی، وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ البتہ باپ کی طرف سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ پابندی 6 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران زوراور خان بیٹے کو نصیحتیں بھی کرتا رہا اور اس کے انسان بننے کے لیے دعا بھی۔ پھر 6 ماہ کی قید کے بعد شہزاد پر سے پابندی کچھ نرم کر دی گئی۔ شہزاد چالاک بھی تھا۔ اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب شریف بن گیا ہے، لیکن در پردہ اس کی درندگی جاری رہی۔ شمشیر کو قتل کرنے میں اسے بے پناہ لذت ملی تھی، اور قید کے دوران بھی وہ اس لذت کو فراموش نہ کر سکا۔ اس کا دل بے اختیار چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کو بھی قتل کر دے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ البتہ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو ایک شام اسے زوراور خان کا پستول چرانے کا موقع مل گیا۔ اس نے زوراور خان کا پستول غائب کر دیا اور اس وقت تک اسے چھپائے رکھا جب تک اس کی تلاش شروع نہ کر دی گئی۔ اب وہ ایک پستول کا مالک تھا۔ اب ایک شام وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے عام راستہ گزرتا تھا۔ اس راستے پر قافلے سفر کرتے تھے اور مختلف قبیلوں کے لوگ یہاں سے گزرتے تھے۔ وہ 3 بدنصیب انسان تھے جو بڑی بستی سے روزمرہ کے استعمال کا سامان لے کر اپنی بستی جا رہے تھے۔ ان کے خچر سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے، اور وہ بار بار انہیں کمچیاں رسید کر رہے تھے تاکہ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ اچانک پستول کا دھماکہ ہوا اور ان میں سے ایک کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ دوسرے دونوں انسان گھبرا گئے، لیکن وہ نہ تو فرار ہو سکے اور نہ اپنی مدافعت کے لیے کچھ کر سکے۔ شہزاد کے پستول سے نکلی ہوئی 2 گولیاں انہیں چاٹ گئیں اور ان کے خچر گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک اور قبیلے کے لوگوں نے اس راستے سے گزرتے ہوئے ان 3 لاشوں کو دیکھا، اور اس کی اطلاع بہت جلد اس قبیلے تک پہنچ گئی جس کے وہ تینوں آدمی تھے۔ جس علاقے میں ان 3 افراد کو قتل کیا گیا تھا وہ زوراور خان کا تھا۔ چنانچہ مرنے والے افراد کے قبیلے کا ایک وفد غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا زوراور قبیلے میں آیا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ ان تینوں افراد کے قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے یا ان کا خون بہا دیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ قبیلے کے ایک فرد سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن سب نے ان 3 افراد کے قتل سے لا علمی ظاہر کی۔ وفد کے افراد اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قتل اس قبیلے کے لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ زوراور کے قبیلے کے سردار نے کہا کہ قاتلوں کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے۔ اگر پتہ چل سکا تو اس قبیلے کے جرگے کو اطلاع دے دی جائے گی۔ دماغ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ خوریزی ہوگی جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
لیکن بفرے ہوئے وفد نے اس مصالحانہ رویے کو بھی مکاری سمجھا اور دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ اور پھر قبیلے کی فضا میں پورے 30 سال کے بعد جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ زوراور کے قبیلے کے لوگ صلح پسند اور امن کے حامی ضرور تھے، لیکن بزدل نہ تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ جب ٹھنڈے دماغ کے لوگ جنگ کرتے ہیں تو گرم دماغ والے ان کے سامنے رک نہیں سکتے۔ اس قبیلے نے پورے 30 سال کے بعد مجبور ہو کر جنگ کے لیے ہتھیار سنبھالے اور دوسرے قبیلے کے حملہ ور ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر برف باری کی ایک رات میں دوسرے قبیلے نے زوراور کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ زوراور قبیلے کے لوگ غافل ہوں گے، لیکن یہ خیال باطل ہو گیا۔ چٹانوں نے آگ اگلنا شروع کر دی اور حملہ آور قبیلے کے لوگوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ ان کی پیش قدمی رک گئی اور وہ پوزیشن لے کر جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہ بھی کمزور قبیلہ نہیں تھا۔ اس کے حامیوں نے اس کی مدد کی اور پورے 13 دن تک جنگ جاری رہی۔ زوراور کا قبیلہ محفوظ جگہوں کی وجہ سے اب بھی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کوئی بھی فرد جنگ پسند نہیں کرتا، لیکن اب قبیلے کی آن کا سوال تھا۔ چنانچہ ہر فرد کو بہادری دکھانے کا موقع دیا گیا، اور جب خونریزی کا موقع ملا تھا تو شہرزاد کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے درخواست کی کہ اسے اپنے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور اسے اجازت مل گئی۔ تب شہرزاد نے قبیلے کے چنے ہوئے جیالوں کو اکٹھا کیا۔ یہ سب اس کی طرح نوجوان تھے اور اب اپنے دشمنوں کے خون کے پیاسے تھے، اور جب انہیں شہرزاد جیسا بے جگر اور سنگ دل رہنما ملا تو وہ جو کچھ نہ کر دیتے کم تھا۔ شہرزاد خطرناک اسلحے سے لیس ہو گیا اور اس کی خونی ٹولی پہاڑوں اور چٹانوں میں چکرانے لگی۔ اس نے ایک شاندار طریقہ جنگ اختیار کیا۔ وہ ایسی چٹانوں کا انتخاب کرتی جہاں حملہ آور قبیلے مورچہ بناتے ہوئے دوسری طرف متوجہ ہوتے۔ شہرزاد طوفان کی طرح ان پر آ پڑتا اور چشم زدن میں انہیں بھون کر فرار ہو جاتا۔ 7 دن تک حملہ آور قبیلے نے برابر کی جنگ لڑی تھی۔ اس کا جس قدر نقصان ہو رہا تھا، اتنا ہی نقصان دوسرے قبیلے کا بھی ہو رہا تھا، لیکن بعد کے 6 دن حملہ آور قبیلے کے لیے مصیبتوں کے دن تھے۔ شہرزاد نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ وہ ہتھیار پھینکنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا کام صرف قتل کرنا تھا، اور حملہ آوروں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں شہرزاد کی وجہ سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گئے۔ زوراور کے قبیلے نے شاندار جشن فتح منایا۔ اس جشن میں شہرزاد کو خراج تحسین پیش کیا گیا، لیکن شہرزاد اپنی ٹولی کے ساتھ غائب تھا۔ نہ جانے وہ کس کی گھات میں نکل گیا تھا۔ اسی جشن میں جرگے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے باوجود اسے انتقام نہیں لیا جائے گا، اور اسے خلوص دل سے معاف کر دیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ ان 3 افراد کے قاتل کو جب بھی گرفتار کیا گیا، ان کے قبیلے میں بھیج دیا جائے گا، اور آئندہ امن کی راہیں ہموار کی جائیں گی۔ زوراور قبیلے نے یہ پیغام دوسرے قبیلے کو بھجوا دیا، اور قبیلے کے شکست خوردہ افراد جو انتقام کے خوف سے اپنی بستیاں چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس پیغام کو سن کر فاتح قبیلے کے ممنون ہو گئے۔ انہوں نے فرار کی تیاریاں بند کر دیں، لیکن اسی وقت شہرزاد کی خونی ٹولی ان پر جا پڑی۔ اس نے ایسی تباہی مچائی کہ زمین آسمان کانپ اٹھے۔ اس نے قبیلے کا تمام ساز و سامان لوٹ لیا۔ اس کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کو قتل کر دیا۔ لوٹ کے مال میں چند حسین اور نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ شہرزاد اپنے درندہ صفت ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کا مال لے کر چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوں گے، لیکن اسے اپنے باپ کا بھی خیال تھا۔ زوراور خان کم سے کم اس کے ساتھ لڑکیوں کی موجودگی پسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ رات انہوں نے پہاڑوں میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔
اور اس رات اسے معلوم ہوا کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر بے مزہ ہے۔ وحشتوں پر بریت کی اس تاریک رات میں نوخیز و جوان دوشیزاؤں کی دل دوز چیخیں چٹانوں کا کلیجہ شک کرتی رہیں اور شہزاد کے پیشی ساتھیوں کے کریہا کہے ان چیخوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ گل رنگ دوشیزاؤں کے مرمری جسم خون میں ڈوب گئے اور اس رات کی صبح بے حد وحشت انگیز تھی۔ لٹی ہوئی عصمتیں چٹانوں پر برہنہ پڑی تھیں، ان کے جسموں پر زخم تھے، آنکھوں میں آنسو اور زبان خاموش۔ سنگدل شہزاد نے ان جاندار لاشوں کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ انہیں قبیلے میں لے جانا خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو ان زندہ لاشوں پر نشانہ بازی کی دعوت دی اور ظلم کے رسیا تیار ہو گئے۔ نیم مردہ لڑکیوں کو ٹھوکر مار کر اٹھایا اور انہیں بھاگنے کا حکم دیا گیا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ نیم مردہ جسموں کو لیے اپنی برہنگی کو بھولے ہوئے وہ فرار ہو کر ان بھیڑیوں کے چنگل سے نکل جانے کی کوشش کرنے لگیں اور بھاگتی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو گولی کا نشانہ بنانے کا کھیل شہزاد اور اس کے ساتھیوں کو بہت ہی دلچسپ محسوس ہوا۔ فائروں کی آوازیں گونجتی رہیں اور چٹانیں کمزور اور مظلوم لڑکیوں کے خون سے غسل کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد بہت سی چٹانیں خون سے سرخ تھیں اور ان کے دامن میں آرزوؤں کی کہانیاں بے کور و کفن پڑی تھیں۔ اس دلچسپ کھیل سے فارغ ہو کر شہزاد لوٹا ہوا مال لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا اور تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا گردن فخر سے بلند کیے ہوئے قبیلے میں داخل ہوا اور اس کے منتظر لوگ اس کے استقبال کے لیے توڑ پڑے۔ انہوں نے شہزاد کا پرجوش استقبال کیا کیونکہ وہی اس جنگ کا ہیرو تھا۔ استقبال کرنے والوں میں زوراور خان بھی تھا، لیکن جب شہزاد نے لوٹا ہوا مال جرگے کے سردار کے سامنے پیش کیا اور اپنی بہادری کی داستان سنائی تو سردار غم و غصے سے چیخ پڑا، کس کی اجازت سے تم نے یہ خونریزی کی؟ کس کی اجازت سے تم نے لوٹ مار کی؟ یہ فاتح قبیلوں کا حق ہے سردار، شہزاد نے کہا، لیکن سردار کی اجازت سے۔ افسوس، ہم نے انہیں کیا پیغام دیا ہے اور تم نے کیا کیا؟ اب پہاڑوں میں بسنے والے قبیلے ہمیں بددیانت اور جھوٹوں کے نام سے پکاریں گے، کوئی ہمارے قول پر اعتماد نہیں کرے گا۔ مجھے اس پیغام کا کوئی علم نہیں تھا سردار، شہزاد نے مکاری سے کہا۔ صرف یہی بات تمہیں سزا سے بچاتی ہے، ورنہ تم سزا کے مستحق تھے، سردار نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور شہزاد غصے سے دل ملاتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے خیال میں یہ اس کی حق تلفی تھی، اسے اس کی محنت کا پھل نہیں دیا گیا تھا۔ سردار نے پھر جرگے کو طلب کیا اور اس بات پر غور ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کھویا ہوا اعتماد کیسے بحال کیا جائے۔ ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ پامال شدہ قبیلے کے 6 افراد زخموں سے چور فریاد لے کر سرداروں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے گھوڑوں پر مرمری لاشیں لدی ہوئی تھیں، ان مظلوم اور بے گناہ لڑکیوں کی لاشیں جن کی عصمت دری کر کے انہیں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ بستی کے جس افراد نے ان لاشوں کو دیکھا اسے سے دیوانہ ہو گیا۔ فریاد لے کر آنے والوں نے جرگے کے سردار کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا کون ہے۔ خدا کی قسم، اس جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مجرموں کو سرے راہ سنسار کیا جائے گا اور انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ بہیمت کرنے والے دل حرکت کرنا بھول جائیں گے، سردار نے جوشی غضب سے کہا۔ لیکن ظالم، اس قبیلے کا سب سے بااثر شخص زوراور خان کا بیٹا ہے، کسی نے سردار کو یاد دلایا۔ اگر زوراور نے بیٹے کی حمایت کی تو اسے بھی بیٹے کے جرم کا برابر کا شریک قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو اس کے بیٹے کی۔ غصے سے لرزتے ہوئے سردار نے کہا اور پھر نرم لہجے میں بولا، حالانکہ ہم زوراور پر شک کر کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ جیسا انسان ہے سب جانتے ہیں۔ پھر خفیہ طور پر ان تمام افراد کے گھروں کی ناکہ بندی کرا دی گئی جو شہزاد کے ساتھ شریک تھے۔
اور سرطان نے زوراور خان کو طلب کر لیا۔ زوراور خان جس وقت جرگے کی پتھریلی عمارت میں داخل ہوا تو تمام نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سامنے ہی بانوں سے بنی ہوئی چارپائیوں پر مظلوم لڑکیوں کی لاشیں چادروں سے ڈھکی ہوئی رکھی تھیں۔ زوراور خان نے ان لاشوں کی طرف دیکھا اور پھر چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے سردار سے سوال کیا، مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے سردار؟ ایک اہم فیصلے کے لیے زوراور خان، سردار کی پاردار آواز گونجی۔ میں منتظر ہوں، زوراور خان نے کہا، اور سردار نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے ڈھکی ہوئی لاشوں پر سے کپڑے کھینچ لیے اور ان برہنہ کلیوں کو دیکھ کر زوراور خان کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ یہ کیا ہے سردار؟ خدا کے واسطے مجھے جلد ان کی مظلومیت کی داستانیں سنا دیں، میرے صبر کا امتحان نہ لیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے زوراور خان کہ ان مظلوم لڑکیوں کی عصمت دری کر کے انہیں ہلاک کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سردار نے زوراور خان کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، سلوک؟ ان ننگے انسانیت لوگوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ سانپوں کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ ہمیں تم سے اسی جواب کی توقع تھی زوراور خان، لیکن اس میں تمہاری ضمیر کا بھی امتحان ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کر کے جواب دو کہ اگر ان لوگوں میں تمہارا بیٹا بھی شامل ہو تو تم کیا کرو گے؟ زوراور خان کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کا پورا جسم لرزنے لگا اور اس نے غصے سے قراتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میرے 12 بیٹے ہوتے اور اس ظلم میں شریک ہوتے تو میں ان میں سے ایک ایک کو سنسار کرتا، پھر اس عورت کو کتیا کی موت مار دیتا جس نے ان بیٹوں کو جنم دیا ہوتا، اور پھر خود علاقے کی سب سے بلند پہاڑی سے کود کر خودکشی کر لیتا کیونکہ وہ میرے نطفے ہوتے۔ زوراور خان کے پرجلال چہرے اور اس کے سخت الفاظ کو سن کر سب دہشت زدہ ہو گئے۔ سردار بھی چند منٹ تک کچھ نہ بول سکا، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آفرین ہے زوراور خان، لیکن اولاد اگر غلط نکل جائے تو ماں باپ عزت تک قصوروار نہیں ہوتے۔ ہاں، اس اولاد کی طرفداری ضرور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو زوراور خان، اور اس المناک انکشاف پر ہمیں بھی اپنے برابر کا غم شریک غم سمجھو کہ ان لڑکیوں کی عصمت دری کر کے انہیں گولیوں کا نشانہ بنانے والوں کا سردار تمہارا بیٹا شیرزاد ہے۔ اس نے شخص خودہ قبیلے کو لوٹا، وہاں درندگی کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ہم اس داغ کو اپنی پیشانی سے مٹا نہیں سکتے۔ یہ قبیلے کی نوجوان لڑکیوں کو اٹھا لایا، پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ان کلیوں کو مسل دیا اور ان کے پاک جسموں سے اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کے بعد انہیں مشق ستم بنایا۔ یہ مظلوم لوگ فریاد لائے ہیں، ان کی داد رسی کرنی ہوگی۔ زوراور خان، ہماری خواہش ہے کہ شیرزاد اور ان تمام لوگوں کو کل صبح ان فریادیوں کے سامنے سنسار کیا جائے اور اس کام میں یہ خوش شریک ہوں۔ زوراور خان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، اس کی آنکھوں سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سردار اور دوسرے لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے، لیکن جب زوراور خان کئی منٹ تک خاموش رہا تو سردار نے کہا، کیا تمہیں ہمارے اس فیصلے پر اعتراض ہے زوراور خان؟ نہیں، زوراور خان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، پھر بولا، ظالم بے حد چالاک کے سردار، اس سے پہلے کہ اس فیصلے کی اطلاع اسے پہنچے اور وہ فرار ہونے کی کوشش کرے، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ مرحبا مرحبا زوراور خان، ہمیں صرف تمہارے فیصلے کا انتظار تھا۔ ان سب لوگوں کے گھروں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے اندر انہیں گرفتار کر کے تاریخ خانقاہ میں قید کر دیا جائے گا، سردار نے کہا، اور بھی اس نے مجرموں کی گرفتاری کے احکامات صادر کر دیے۔ شیرزاد کی غم نصیب ماں بے چینی سے زوراور کی منتظر تھی۔ بیٹے کی گرفتاری نے اسے شدید حیران کر دیا تھا۔ کل تک تو پورے قبیلے کی عورتیں
اسے شہزاد جیسے جالے کو جنم دینے پر مبارکباد دینے آتی رہی تھیں اور شہزاد کی ماں کی گردن فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ اس نے زوراور خان کو شرمندہ کیا تھا کہ جس بیٹے کو وہ دن رات برا بھلا کہتا تھا، جس بیٹے کا مستقبل اسے بھیانک نظر آتا تھا، اسی نے آج قبیلے کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اور زوراور شرمندہ انداز میں مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا تھا۔ لیکن آج اسی بیٹے کو اس بے دردی سے کھینچ کر لے جایا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ زوراور خان جیسی گھر میں داخل ہوا وہ بھپرے ہوئے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ کیوں گرفتار کیا گیا ہے میرے بیٹے کو؟ کیا جرم کیا ہے اس نے؟ یہی نہ کہ قبیلے کی عزت بچا لی ہے، قبیلے کے دشمنوں کو عبرتناک شکست دے کر قبیلے کا سر اونچا کیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کیا انصاف ہے؟ کس کے حکم سے میرے شیر دل شہزاد کو گرفتار کیا گیا ہے؟ انصاف چاہتی ہو تاجور؟ زوراور خان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں انصاف چاہتی ہوں۔ میں ان سازشیوں کی سزا کی طلبگار ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کے خلاف سازش کر کے اسے گرفتار کرایا ہے۔ آخر کیا جرم کیا ہے میرے بیٹے نے؟ انصاف کیا جائے گا تاجور، پورا انصاف کیا جائے گا۔ کل صبح تمہارے شہزاد کو سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ قبیلے کے سردار کا فیصلہ ہے، لیکن ایک فیصلہ اور ہے جو میں نے کیا ہے، زوراور خان نے بدستور پرسکون لہجے میں کہا۔ سنسار کر دیا جائے گا میرے بیٹے کو؟ شہزاد کی ماں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں پوچھا، لیکن زوراور خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا اور پھر اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی بندوق اتار لی، پھونک مار کر اس کی نال صاف کی، اس کا نشانہ دیکھا اور پھر 2 کارتوس نکال کر اس کے چیمبر میں لگائے۔ بندوق ہاتھ میں لیے وہ باہر نکل آیا۔ تاجور اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ زوراور خان کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر بھی اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، تمہارے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا تاجور، ایک ایسے جرم کی پاداش میں جس کے لیے یہ سزا ناکافی ہے۔ کاش اس کے لیے کوئی اس سے بھی بڑی سزا تجویز ہوتی۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تاجور نے غضبناک شیرنی کی طرح پوچھا۔ شخص خوردہ قبیلے کی 14 لڑکیوں کو اغوا کرنے کا جرم، پہاڑوں میں لے جا کر ان کی عصمت دری کرنے کا جرم، اور پھر ان کے پامال جسم کو گولیوں کا نشانہ بنانے کا جرم۔ صرف یہ 3 جرم کیے ہیں اس نے۔ کیا تمہارے خیال میں اس کی سنساری کے لیے یہ جرائم کافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شہزاد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا ہے تاجور، اس نے یہی کیا ہے۔ جرگے نے اسے سنسار کرنے کی سزا دی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سزا کافی نہیں ہے تاجور۔ جرگے کے سردار نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ شہزاد کو اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کے مشورے سے شہزاد کے لیے ایک سزا تجویز کی ہے جسے سردار نے منظور نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں وہ سزا کسی حد تک مناسب تھی۔ شہزاد کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو دبا نہیں سکتا ہوں۔ میں شہزاد کو وہی سزا دینا چاہتا ہوں جو سردار نے منظور نہیں کی۔ میں نے سردار سے کہا تھا کہ اس جرم کے مجرم کو سنسار کیا جائے اور اس کے اہل خاندان کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ اس مجرم کی نسلیں تک تباہ ہو جائیں اور پھر اس نسل کا کوئی نوجوان اتنا سنگ دل پیدا نہ ہو۔ میں اب بھی اس فیصلے پر قائم ہوں۔ ہمارے خاندان کا چراغ شہزاد تھا۔ شکر کرو تاجور، آج تمہیں صرف ایک بیٹے کا غم ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے 12 بیٹے ہوتے تو ان میں سے ہر بیٹے کو یہی سزا دیتا تاکہ اس ناپاک خون کے جراثیم اس کی پشت کی کسی نسل کے فرد میں سرایت نہ کر سکیں اور اس بہیمت کا دوبارہ مظاہرہ نہ کر پائیں۔ ہمارے جسم ناپاک ہیں تاجور۔ ہمارے جسم سے مس ہو کر چلنے والی ہوائیں جراثیم پھیلا سکتی ہیں۔ مجھے اپنے خون کی گندگی کا شدید غم ہے۔ جب میرے جسم سے شہزاد کا ناپاک نطفہ تمہارے جسم میں منتقل ہوا تھا، کاش اس وقت کوئی سانپ مجھے ڈس لیتا۔ کاش اس وقت طوفان آ جاتا اور ہم دونوں کسی چٹان کے نیچے دب کر مر جاتے۔
کاش ہماری زندگی میں وہ رات نہ آتی۔ زوراور خان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہمیں اس جرم کی سزا ملنی چاہیے تاجور کہ ہم نے اس درندہ صفت بیٹے کو کیوں پیدا کیا۔ میں نے اپنے اور تمہارے لیے ایک معمولی سزا تجویز کی ہے۔ میں تمہیں گولی مار دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم اس سنگ دل شیطان کی ماں ہو، اور پھر میں پہاڑیوں کی سب سے اونچی چوٹی سے کود کر خودکشی کر لوں گا۔ یہ میرا عزم ہے۔ زوراور خان نے بندوق سیدھی کر لی اور تاجور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب وہ زوراور خان سے متفق تھی۔ فائر کی آواز ہوئی لیکن تاجور کے منہ سے چیخ نہ نکلی۔ وہ چیخ کر اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے نے دوسروں کو جو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس تکلیف سے زیادہ تھی۔ وہ چیخ کر شرمندہ ہونا نہ چاہتی تھی۔ زوراور خان کے دوسرے فائر نے اس کی تکلیف کا خاتمہ کر دیا۔ میں تجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا کر بوسہ نہیں دوں گا تاجور، کیونکہ تو ایک درندے کی ماں ہے، زوراور خان نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اندر سے مٹی کے تیل کا کنستر اٹھا لایا۔ اس نے گھر میں چاروں طرف تیل چھڑکا اور اسے آگ دکھا دی۔ اس کے بعد وہ مکان کے عقبی حصے سے نکل کر پہاڑی چٹان کی طرف چل دیا۔ تو جانتا ہے معبود، میں ایک قابل سزا انسان کو سزا دے رہا ہوں۔ میری نیت صاف ہے۔ تیری عطا کی ہوئی زندگی نعمت تھی، لیکن میں اس نعمت کا جائز استعمال نہ کر سکا، اور میرے نطفے نے ایک ایسے انسان کو جنم دیا جو میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس نے بلند چٹان کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اور چٹان سے چھلانگ لگا دی۔ تاریخ خانقاہ کی بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان ایک گہرا تاریخ غار تھا جو بے حد کشادہ تھا۔ ایک پرانی روایات کے تحت یہاں کسی بزرگ نے قیام کیا تھا، اس لیے یہ خانقاہ کہلاتا تھا، لیکن اب وہ جیل کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھی۔ جرگہ سزا کے طور پر کسی کو 2-4 دن کے لیے یہاں بھیج دیتا تھا اور لوگ یہاں آنے کے خوف سے لرز جاتے تھے۔ شہرزاد اور اس کے ساتھیوں کو ان کا جرم سنا دیا گیا تھا اور ایک رات کے لیے انہیں یہاں پہنچا دیا گیا۔ دوسری صبح ان کی زندگی کی آخری صبح تھی، لیکن شہرزاد نے اس سزا کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں اپنے قبیلے کے سردار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ایسی موت مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ غار کی تاریک دیوار سے پشت لگائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے تمام ساتھی موت کے خوف سے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور تاریکی نے ان سب کے تاثرات کو چھپا رکھا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد تاریکی میں اس کی آواز گونجی، کیا تم لوگوں نے ناانصافی کی، اس موت کو قبول کر لیا ہے؟ اس آواز کے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کیا تم سب لوگ موت کے خوف سے مر چکے ہو؟ شہرزاد شیر کی طرح گرجا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں شہرزاد، کسی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ خودکشی، شہرزاد نے اسی طرح گرج کر کہا۔ ہم خودکشی کر سکتے ہیں کہ مرتے وقت بھی انہیں شکست دے دیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ فتح کے بعد جشن فتح ہمارا حق تھا جو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق منایا کیونکہ ہم فاتح تھے۔ پھر انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں اس جشن کی سزا دیں؟ لیکن ہمیں خودکشی کس طرح کرنی چاہیے شہرزاد؟ میرے ذہن میں اس کے لیے ایک بہترین ترکیب آئی ہے، خودکشی کا ایک باعزت طریقہ، لیکن تم سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا، شہرزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ سب خاموشی سے تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، سب نے بیک وقت کہا۔ تب پھر اٹھو، غار کے دہانے کو ایک پتھر سے بند کیا گیا ہے۔ اس پتھر سے بند کرنے میں جتنے آدمیوں نے طاقت صرف کی ہے، ہماری تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا ہم اس پتھر کو ہٹا کر دروازہ نہیں کھول سکتے؟ لیکن دروازے کے باہر پہرا ہوگا، وہ ہمیں بھون کر رکھ دیں گے، کسی نے کہا۔ ان کی گولیوں سے ہمیں موت ہی آئے گی نا؟ یہ موت اس موت سے بدرجہ بہتر ہوگی جو کل صبح
ہمارا استقبال کرے گی، پورے قبیلے کی نگاہ ہم پر ہوگی اور ہم پتھروں کی بارش میں سسک رہے ہوں گے۔ ہمارے دانت ٹوٹ جائیں گے، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر ہمارے بھیجے باہر نکل آئیں گے۔ کیا وہ موت اس سے بہتر نہ ہوگی جو پہرے داروں کی گولیوں سے آئے گی؟ نہیں نہیں، وہ موت ہمیں پسند نہیں ہے۔ تب اس موت کو پسند کر لو جس میں ہمارے بچ جانے کے امکانات بھی ہیں۔ اور وہ سب تیار ہو گئے۔ وہ دیواریں ٹٹولتے ہوئے غار کے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ سب نے اس بڑی چٹان پر ہاتھ رکھے جو غار کے دہانے کو ڈھکے ہوئے تھی اور اس پر طاقت صرف کرنے لگے۔ سیدھے سادے انسانوں نے ان کی تعداد کا خیال نہیں رکھا تھا۔ طارق خان کا ایک دو آدمیوں کے لیے تو جیل کا کام دے سکتی تھی، لیکن بیک وقت اتنے سارے آدمیوں کے لیے نہیں۔ چٹان دوسری طرف لڑک گئی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے۔ جرگے والے ان قیدیوں کو اس مضبوط جیل میں بند کر کے مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی پہرے دار وغیرہ کا خیال ہی نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ باہر میدان صاف تھا اور جب باہر سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تو شہرزاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ شیر کچھار سے نکل آیا، بپھرا ہوا خونخوار شیر۔ اب جو کچھ بھی وہ نہ کرتا کم تھا۔ شہرزاد کے ساتھیوں کے لیے یہ زندگی غیر متوقع تھی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ تاروں کی چھاؤں میں وہ ایک دوسرے سے پکڑ کے رو رہے تھے۔ پھر ان کی نگاہیں دور بستی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ بستی اب ہمارے لیے نفرت کی بستی ہے۔ ہمارا تعلق اب اس سے ختم ہو گیا ہے۔ وہاں ہمارا کوئی عزیز نہیں ہے۔ اب وہ ہمارے دشمنوں کا شہر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی دشمنوں کے شہر میں جانا پسند کرے گا؟ شہرزاد نے پوچھا۔ اب وہاں ہمارا کون ہے شہرزاد؟ اب ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سب نے بیک زبان کہا۔ تب پھر اب تم زندگی کیسے گزارو گے؟ قبیلے والے ہمارے فرار سے واقف ہو کر ہمیں علاقے کے کونے کونے میں تلاش کریں گے۔ دوسرے قبیلے ان کی مدد کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم سب دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہماری رہنمائی کرو شہرزاد، انہوں نے کہا۔ اگر تم شہرزاد پر بھروسہ کرو گے تو ماحول ہمارے تابع ہوگا۔ لوگ ہمارے ناموں سے کانپیں گے۔ ہمارے دشمن ہمیں خراج ادا کر کے زندہ رہ سکیں گے۔ ہم جو قبیلوں کے منہ پھیر سکتے ہیں، اس پورے علاقے پر ہماری ہیبت ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں جان فروشی کرنا ہوگی۔ کیا تم تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، سب نے بیک وقت کہا۔ دباؤ، دشمنوں کے شہر سے ہم گھوڑے اور ہتھیار حاصل کریں گے۔ مزاحمت کرنے والے ہر شخص کو فنا کر دو، خواہ وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو۔ اب ہماری الگ قوم میں ہمارا کوئی بھائی کوئی عزیز نہیں ہے۔ آؤ۔ اور درندوں کا یہ دستہ رات کی تاریکی میں غموں اندھوں میں ڈوبی ہوئی بستی کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے خاموشی سے گھوڑے کھولے، جس قدر اسلحہ مل سکتا تھا حاصل کیا، اور پھر ان کے گھوڑے پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ بستی کے لوگ اس طوفان سے بے خبر تھے جو اب شہرزاد کی شکل میں آنے والا تھا۔ انہیں تو دوسری صبح رات کے واقعات کا علم ہو سکا، اور یہ صبح بستی والوں کے لیے عجیب تھی۔ زبانوں پر جہاں درندہ صرف شہرزاد کی خوفناک آزادی کے چرچے تھے، وہیں اس کے فرشتہ خصلت باپ کی داستان بھی تھی۔ اس غیور باپ کی داستان جو اپنے بیٹے کے جرم کا مجرم خود کو بھی قرار دے چکا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کے ہاں جنم لیا تھا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس المیہ پر پرنم نہ تھی۔ برف کی بستی سر شام سنسان ہو گئی۔ نہ جانے یہ شام اتنی بھیانک کیوں تھی۔ برف باری یہاں کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی۔ سال کے بیشتر مہینوں میں برف باری ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہ برف کی بستی کہلاتی تھی۔ آج شام بھی موسم نے بتا دیا کہ برف باری ہوگی اور لوگوں نے تیاریاں کر لی تھیں۔ تمام کاروبار معمول سے پہلے بند ہو گئے تھے اور پختہ اور نیم پختہ مکانوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ لیکن آج بستی کے لوگوں کے ذہنوں پر بوجھ تھے، ایک ناقابل بیان سا بوجھ۔
ہر شخص یہ بوجھ محسوس کر رہا تھا، لیکن کوئی کسی سے اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ معروف بھی اس بوجھ سے خود کو آزاد نہ محسوس کر سکی، حالانکہ برف باری اس کے دل میں خوشیوں کا طوفان لاتی تھی۔ آسمان سے برستے ہوئے سفید ذرات اسے بہت پسند تھے اور وہ دعا کرتی کہ دن رات برف باری ہوتی رہے، لیکن آج وہ اس موسم سے لطف اندوز نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا بوجھ تھا تو اس کے دل و دماغ پر طاری تھا۔ باورچی خانے سے اس کی ماں کی آواز آ رہی تھی جو حسب معمول اس کے بھائی پر چیخ چلا رہی تھی، اور کبھی کبھی چمٹے کی آواز بھی سنائی دے جاتی جو شاہ زمان کے جسم کے کسی حصے پر ہی پڑا ہوتا۔ یہ شاہ زمان بھی خوب ہے۔ اپنے کہنے کے مطابق جب تک وہ چولہے کے پاس بیٹھ کر ماں کی دو چار چھڑکیاں، دو چار چمٹے نہیں کھا لیتا، اس کی دن بھر کی تھکن نہیں اترتی تھی۔ شاہ زمان خوبانیوں کے تجارت کرتا تھا۔ ایک چھوٹے سے حصے میں اس نے خوبانیوں کے درخت لگا لیے تھے جو اس کی محنت سے خوب پھل دیتے تھے، اور پھر وہ سیزن بھر تازہ خوبانیاں اور اس کے بعد خشک خوبانیاں فروخت کرتا تھا۔ اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی۔ باپ نے مکان کے پچھواڑے ترکاریاں لگا رکھی تھیں جو گھر کی ضرورت بخوبی پوری کر دیتی تھیں۔ کچھ بھیڑیں تھیں جن کی دیکھ بھال بھی شاہ زمان اور معروف کے باپ نے اپنے ذمے رکھی تھی۔ اس طرح 4 افراد پر مشتمل یہ کنبہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ معروف کی عمر 18 سال تھی، شاہ زمان 22 سال کا ہو چکا تھا، لیکن والدین کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی۔ معروف جنگلی بیل کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس کے چھلکتے حسن کو دیکھ کر نہ جانے کتنے دلوں کے پیمانے لبریز ہو جاتے تھے۔ والدین کو اس بات کا پورا احساس تھا، اور وہ روزانہ کی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کر رہے تھے تاکہ معروف کے ہاتھ پیلے کیے جا سکیں۔ ارے مان جا موزی، سارا گوشت کچا ہی کھا جائے گا تو روٹی کے ساتھ کیا مجھے کھائے گا؟ چمٹے کی سڑاک کے ساتھ ہی ماں کی آواز سنائی دی اور معروف بے اختیار ہنس پڑی۔ وہی پرانا جھگڑا۔ شاہ زمان پکتی ہوئی ہانڈی سے گوشت کی بوٹیاں نکال کر کھاتا رہتا تھا، شکر کے ڈبے سے شکر نکال کر پھینکتا رہتا، اور ماں اس پر چیختی چلاتی رہتی۔ صحن سے باپ کے حق کڑکڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیسی میٹھی آوازیں ہیں یہ، معروف نے سوچا، اور وہ کچھ اور اداس ہو گئی اس تصور سے کہ ماں باپ اس کی شادی کی فکر کر رہے ہیں۔ پھر یہ مانوس آوازیں کیسی اجنبی ہو جائیں گی، اور نہ جانے کون کون سی آوازیں سننی پڑیں گی، نہ جانے وہ کیسی آوازیں ہوں۔ معروف نوجوان ضرور تھی، لیکن نوجوان لڑکیوں کی طرح اس کی جوانی بے لگام نہیں تھی۔ اس نے آج تک کسی مرد کو گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے والدین کی عزت کا پورا احساس تھا، اور بستی کے لوگ اس گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کھڑکی سے ہوا کا نم جھونکا آیا اور معروف کو سردی کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ کھڑکی بند کر دے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس خواہش پر عمل نہیں کیا۔ سردی اس کے جسم میں سرایت کرتی رہی اور اسے پھر ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ معروف، روشنی کیوں نہیں کی؟ باورچی خانے سے ماں کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اسے کمرے میں چھا جانے والی تاریکی کا احساس ہوا۔ باہر اب بھی روشنی تھی، لیکن اندر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ایک طویل انگڑائی لے کر وہ اٹھی۔ آتش دان سے ماچس اٹھا کر اس نے مٹی کے تیل کا چراغ روشن کر دیا، اور چراغ روشن ہوتے ہی دھماکے ابل پڑے۔ وہ بری طرح اچھل پڑی اور خوف زدہ نظروں سے چراغ کو دیکھنے لگی، لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ دھماکے چراغ سے نہیں ہو رہے بلکہ باہر ہو رہے ہیں۔ اس کے باپ کے حقے کی گڑگڑاہٹ بند ہو گئی، ماں باپ کی بک بک جھک جھک بھی بند ہو گئی، اور شاہ زمان کی آواز سنائی دی۔ یہ کیسے دھماکے ہیں بابا؟ گولیاں چل رہی ہیں، بوڑھے گل زمان نے کہا۔ کیا ہوا؟ کس سے جھگڑا ہو گیا؟ میں دیکھوں۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ تاریکی میں چلنے والی گولیاں راستہ نہیں دیکھتی، ماں نے شاہ زمان کی قمیض کا کالر پکڑ کر کہا۔ مگر عورتوں کی طرح گھر میں گھسے رہنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے ماں، شاہ زمان نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، گل زمان نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ معروف جلدی سے کمرے میں پہنچی اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگی۔
لیکن گولیاں چلنے کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ البتہ باہر بھاگتے دوڑتے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد ماروق کا باپ ہانپتا کانپتا گھر میں داخل ہوا۔ ڈاکو شیرزاد نے گاؤں پر حملہ کیا ہے، اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بڑی بستی کی طرف ہے، لیکن جلدی ادھر کا رخ کرے گا۔ خدا غارت کرے اس شیرزاد کو، اس بستی والوں کے پاس کیا رکھا ہے جیسے لوٹنے آ گیا ہے۔ ماروق، بندوق نکال دے بیٹا، گولیاں لے آ اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ جا، بوڑھے نے کہا، اور ماروق کوٹھی کی طرف گئی جہاں اس کے باپ کی پرانی بندوق اور تھوڑے سے کارتوس رکھے ہوئے تھے۔ خدا غارت کرے، خدا غارت کرے، ماں ایک ہی کردان کر رہی تھی اور ماروق خوفزدہ انداز میں شیرزاد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شیرزاد ان علاقوں کا بے تاج شہنشاہ تھا، پورے علاقے کے قبائل اسے خراج ادا کرتے تھے۔ اس کی درندگی کی داستانیں ہر زبان پر تھیں۔ خراج وصول کرنے کے باوجود وہ تفریحاً قتل و غارت گری کرتا تھا۔ اس کے ساتھی طوفان کی طرح کسی بستی پر جا پڑتے اور اسے تاراج کر کے مال و اسباب اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے۔ کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ شیرزاد کے لیے بہت سے قبائل نے اتحاد کر کے ایک باقاعدہ دستہ ترتیب دیا تھا، لیکن اس دستے کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا اور ان قبائل کی بے شمار بستیاں نیست و نابود کر دی گئیں۔ سینکڑوں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایسا کوئی قدم اٹھاتا۔ جس نے شیرزاد کے لیے کوئی سازش کی، موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بڑے بڑے جیالے اس کے نام سے کانپتے تھے اور کبھی مونچھ نہ نیچی کرنے والے قبائل بھی اسے خراج ادا کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح شیرزاد اس علاقے کے لیے قہر بن گیا تھا۔ اس چھوٹی سی بستی کا اس نے رخ کبھی نہیں کیا تھا کیونکہ یہ معمولی حیثیت کی حامل تھی، لیکن آج نہ جانے یہ طوفان اس طرف کیسے مڑ گیا تھا۔ تو یہ خوف، یہ بوجھل ماحول کسی خونی داستان کی ابتدا تھی، ماروق نے سوچا۔ گولیوں کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ آہو بکا کی آوازیں ان آوازوں سے ہم آہنگ تھیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور شیرزاد کے درندہ صفت ساتھیوں کے گھوڑے انہیں روند رہے تھے۔ بستی والوں نے خط المقدور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن طوفان کے آگے کہیں بند بنتے ہیں۔ ذرا سی دیر میں ان کی مدافعت ختم ہو گئی اور اب صرف انہیں قتل کیا جا رہا تھا، لوٹا جا رہا تھا۔ ان کے مکانات کو آگ لگائی جا رہی تھی اور بڑی بستی کی تباہی کے بعد شیرزاد نے چھوٹی بستی کا رخ کیا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کہاں کیا ملتا ہے، اسے تو صرف قتل و غارت گری سے دلچسپی تھی۔ چنانچہ چھوٹی بستی بھی آن کی آن میں مصیبت میں گھر گئی۔ شاہ زمان نے کھڑکی کے پاس مورچہ سنبھال لیا اور دوڑتے ہوئے گھڑ سواروں پر نشانہ لگانے لگا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا اور ماروق نے اپنی آنکھوں سے 3 سواروں کو خاک و خون میں لوٹتے دیکھا تھا۔ وہ بھائی کی دلیری پر بہت خوش تھی اور باپ کو شاہ زمان کے کارناموں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ڈاکو بھی اس خطرناک مکان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کھڑکی سے ہونے والی فائرنگ انہیں شدید نقصان پہنچا رہی تھی۔ چنانچہ ایک ڈاکو نے 10 بم کا پن ہٹا کر اسے کھڑکی کی طرف اچھال دیا۔ شاہ زمان کی تیز نظروں نے بم دیکھا اور ماروق کو لپیٹ میں لے کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پتھروں کی دیوار اڑ گئی، لیکن دونوں بہن بھائی بچ گئے تھے۔ ڈاکو انہیں مہلت نہیں دینا چاہتے تھے، چنانچہ کئی آدمی اندر گھس آئے اور ان کے سینوں پر بندوقیں رکھ دیں۔ اسی وقت ایک تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور شاہ زمان اور اس کے باپ کی جان بچ گئی، ورنہ ڈاکو انہیں نشانہ بنانے جا رہے تھے۔ یہ سیٹی شیرزاد کی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ بستی والوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب کسی ڈاکو کو ایک گولی بھی چلانے کی اجازت نہیں۔ نہ جانے اس شریفانہ اصول کو شیرزاد نے کیسے اپنا لیا تھا، یا پھر یہ بھی اس کی تفریحات میں سے ایک بات تھی، حالانکہ کئی مرتبہ اسے نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ ڈاکوؤں نے ان چاروں کو کھڑا کیا اور دھکیلتے ہوئے باہر لے آئے۔ تب ماروق نے پہلی بار ڈاکو شیرزاد کو دیکھا۔ اتفاق سے شیرزاد اس وقت ان کے مکان کے سامنے ہی تھا۔
باہر اتنی تیز روشنی اب بھی تھی کہ وہ شہزاد کے خوفناک چہرے کو دیکھ سکتی تھی۔ کبھی یہ چہرہ خوبصورت بھی ہوگا، لیکن ظلم کی لعنت نے اسے کریہا بنا دیا تھا۔ شہزاد نے بھی اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ بستی کی دوسری لڑکیوں کو بھول گیا جنہیں اس کے انتخاب پر پکڑا گیا تھا۔ بستی سے آہ و بکا کی آوازیں اب بھی بلند ہو رہی تھیں، لیکن شہزاد اب سے معروف کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور معروف کے قریب پہنچ گیا، اور پھر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے وہ کوئی انوکھی چیز دیکھ رہا ہو۔ اس کی زندگی میں پہلی لڑکی وہ تھی جب اس نے ایک فاتح کی حیثیت سے ایک قبیلے کو لوٹا تھا اور وہاں سے حاصل شدہ لڑکیوں سے تشدد کر کے انہیں قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ ڈاکو بن گیا تو اس نے لوٹ مار کے ساتھ لڑکیوں کے اغوا کی عادت بھی ڈال لی۔ اب تو اسے ان لڑکیوں کی شکلیں بھی یاد نہیں رہی تھیں جنہیں اس نے تباہ کیا تھا۔ وہ سیمی سیمی لڑکیاں جو اسے دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ شہزاد ان بے جان لاشوں کو بھنبوڑ کر رکھ دیتا، اور اب اس کی زندگی میں عورت کا یہ نیا روپ آیا تھا۔ کیسا موہنی روپ تھا! وہ سحر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایسی پاکیزگی، ایسی تمکنت تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خود کو اس لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس کیا اور اسی عالم میں کئی منٹ گزر گئے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے سردار؟ اس کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر پوچھا، اور شہزاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا ساتھی اس کے دیکھنے کے مفہوم کو غلط سمجھا، اور اس نے دوسری لڑکیوں کی طرح معروف کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچا، اور شہزاد کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار عورت کی بے حرمتی اسے پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھے بغیر پستول سیدھا کیا، اور پستول کی گولیاں ساتھی کی پسلیاں چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئیں۔ معروف اچھل کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ تب شہزاد چند قدم پیچھے ہٹا، اور پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کو بلا کر آہستہ سے کچھ کہا۔ ساتھی کے چہرے پر حیرانی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سردار کے حکم کی تعمیل کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر کرتا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور دوسرے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دینے لگا، اور پھر لوٹ کا مال معروف کے مکان کے سامنے ڈھیر کیا جانے لگا۔ پوری بستی کا لوٹا ہوا مال معروف کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ شہزاد نے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا اور ان لڑکیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا جسے اس نے منتخب کیا تھا۔ لڑکیاں سہم کر ادھر ادھر دبک گئیں۔ پھر شہزاد آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور پیٹی سے کارتوس نکال کر اس کے چیمبر میں بھرنے لگا۔ تمام لوگ حیرت و خوف سے یہ عجیب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ شہزاد نے پستول کو ایک نظر دیکھا اور پھر کچھ اور آگے بڑھ کر اس نے پستول معروف کے پیروں کے پاس رکھ دیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ میں پھر آؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا اور پلٹ گیا۔ دوسرے لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر آن کی آن میں گھوڑے خوا ہو گئے۔ پوری بستی کے لوگ حیرت و خوف سے انہیں جاتے دیکھتے رہے، اور جو ہی آخری گھوڑا نگاہوں سے اوجھل ہوا، بستی میں شور مچ گیا۔ لوگ اپنے اپنے عزیزوں کی لاشیں تلاش کرنے لگے۔ معروف کے باپ نے معروف اپنی بیوی اور بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور واپس مکان کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا ہوا بابا؟ معروف نے حیرت سے پوچھا۔ قیامت آئی اور گزر گئی، نہ جانے کتنے موت کا شکار ہوئے۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، آؤ اندر آؤ، بوڑھے نے کہا۔ وہ معروف کو کیسے بتاتا کہ کیا ہوا؟ بستی کے لوگ بچ گئے تھے، لیکن معروف محفوظ نہیں تھی۔ شہزاد کی انوکھی حرکت کو وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ معروف کی محبت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ پھر آنے کو کہہ گیا تھا۔ بستی میں ماتم ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے بین کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوٹ کا مال بدستور معروف کے مکان کے سامنے ڈھیر تھا، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ معروف کے مکان کا ایک حصہ بھی
دستی بم سے تباہ ہو گیا تھا، لیکن مکان کافی بڑا تھا اور اس کے دوسرے حصے سالم تھے۔ ان سالم حصوں میں سے ایک کمرے میں معروف ایک بستر پر دراز تھی اور دوسرے کمرے میں اس کی ماں، بھائی اور باپ گردن جھکائے بیٹھے کسی سوچ میں غرق تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے نے گردن اٹھائی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں نہ ہم یہ بستی چھوڑ دیں؟ پھر کہاں جائیں گے بابا؟ شاہ زمان نے کہا، کسی اور بستی میں۔ مجھے کسی ایسی بستی کا نام بتا دو جو شہزاد کے ظلم سے آزاد ہو۔ تب پھر ممکن ہے کہ بستی کے کسی آدمی کو شہزاد سے کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن وہ بدبخت ہماری عزت کے در پہ ضرور ہے، ہمیں وہ ضرور نقصان پہنچائے گا، اور خدا نہ کرے وہ میری معروف کو وہ اس وقت بھی اٹھا کر لے جا سکتا تھا بابا۔ ممکن ہے خدا کوئی بہتر صورت نکال دے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ بیٹے کی بات پر بوڑھا کافی دیر تک غور کرتا رہا اور پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ دوسری طرف معروف خیالات میں گم تھی۔ اس کے ذہن میں بھی شہزاد کا تصور تھا اور وہ اس تصور سے لرز رہی تھی۔ کیسا بھیانک چہرہ تھا اور اس کے ساتھی کیسے خوفناک تھے، لیکن یہ انوکھی حرکت اس نے کیوں کی؟ وہ مجھے ایسے کیوں گھور رہا تھا اور میری وجہ سے اس نے اپنے ایک ساتھی کو کیوں مار دیا؟ اور پھر بستی کا لوٹا ہوا مال ہمارے سامنے ڈھیر کیوں کر دیا گیا؟ اور وہ پھر آنے کا کہہ کر کیوں واپس چلا گیا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے اور وہ ان کا صحیح حل تلاش نہ کر پا رہی تھی۔ اس نے بابا سے بھی سوال کیا تھا، لیکن بابا نے بھی اسے ٹال دیا تھا۔ وہ سوچتی رہی، بستی کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے باہر جانے کی اجازت کون دے گا؟ وہ دور سے ان کی آوازیں سنتی رہی اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزمان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی دیوار تیار کرنے لگا۔ معروف اور اس کی ماں بھی ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن بستی والوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ نہ جانے کیوں بستی والے گلزمان سے اجنبیت سی برتنے لگے تھے۔ گلزمان اس بات پر بہت حیران تھا۔ اگر یہ لوگ اس رات کے واقعے سے متاثر تھے تو پھر یہ اجنبیت کیسی؟ معروف کی وجہ سے تو ان کی عزتیں بچ گئی تھیں، ورنہ وہ لڑکیاں شہزاد کے قبضے میں ہوتیں اور وہ انہیں حاصل نہ کر سکتے تھے۔ پھر کیا بات ہے، ان کا مال بھی انہیں واپس مل گیا ہے۔ گلزمان نے اس میں سے ایک ذرہ برابر چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آخر گلزمان نے فیروز بابا کو روک کر ان سے یہ سوال کیا، وہ تم سے بھی خوفزدہ رہنے لگے ہیں گلزمان؟ شہزاد نے تمہاری وجہ سے سب کا مال واپس کر دیا تھا، اب وہ تمہیں شہزاد کا منظور نظر سمجھتے ہیں اور اسی لیے ان کے دلوں میں تمہارے لیے اجنبیت پیدا ہو گئی ہے۔ کیا وہ سب پاگل ہیں؟ کیا میں نے ان کے ساتھ کوئی برائی کی ہے؟ اگر بستی والے مجھے ٹھکرائیں گے تو میں یہ بستی چھوڑ دوں گا۔ میں نے تمام مصیبت اپنے کندھوں پر لے لی ہے۔ اگر بستی کی دوسری بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میری جان بھی کام آ جائے تو میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اجنبیت کیسی؟ مجھ سے یہ بیگانگی برداشت نہیں ہوتی فیروز بابا۔ میں بستی والوں سے بات کروں گا، فیروز بابا نے کہا، اور گلزمان ٹھنڈی سانس لے کر کچھ سوچنے لگا۔ شہزاد کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہا تھا، وہ اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ کیا وہ بزدل ہو گیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے بستی کا مال کیوں واپس کیا؟ گو اسے لوٹے ہوئے مال سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ اسے خراج کی شکل میں اتنی دولت مل جاتی تھی کہ وہ اور اس کے ساتھی شہنشاہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یہ تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا شوق تھا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، ان کی یہی تفریح تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے نقوش دیکھے تھے، لیکن اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی کہ وہ اس بارے میں اس سے سوال کرتے۔ لیکن وہ خود سے سوال کر رہا تھا، یہ کون سا جذبہ تھا، کون سی خواہش تھی کہ اس نے سب کچھ اس لڑکی کے قدموں پر نچھاور کر دیا؟ آخر کیوں؟ اگر وہ اسے پسند آ گئی تھی
تو دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ بلکہ جب اس کے ایک ساتھی نے لڑکی کے بازو پکڑ کر کھینچے تو اسے بالکل ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اور اس نے بے دریغ اپنے ساتھی کو گولی مار دی۔ کیوں؟ وہ اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنا سر پٹکا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک طرف پانی سے بھرا ہوا ٹب رکھا تھا، اس نے ٹب میں اپنا چہرہ ڈال دیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کی آنکھیں کھول دیں، لیکن دل کی آگ تب بھی سر نہ ہوئی۔ رہ رہ کر اس لڑکی کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ممکن ہے وہ اس کی منتظر ہو؟ ہاں ممکن ہے۔ وہ سیدھا ہو گیا، اس نے ٹب کے پانی سے منہ دھویا، بال سنوارے اور پھر دوسرا لباس پہننے لگا۔ دوسرا لباس پہن کر اس نے ہتھیار سنبھالے اور انہیں اپنے جسم پر سجا کر خاموشی سے غار سے نکل آیا۔ غار سے نکلنے کے لیے اس نے خفیہ راستہ استعمال کیا تھا۔ یہ اس کا مسکن تھا، پہاڑیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جس میں میلوں دور تک سرنگیں پھیلی ہوئی تھیں، اور سرنگوں کے اس جال کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ سرنگ کے دہانے سے نکل کر وہ گھوڑوں کے استبل تک گیا، اپنا گھوڑا کھولا اور باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ راستے اس کی نگاہوں سے معدوم تھے، اس کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ تھا، اور وہ اس چہرے کے تصور میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے دلی حالات شاید گھوڑے کو بھی معلوم ہو گئے تھے۔ اس نے گھوڑے کو کسی خاص راستے پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن گھوڑا اسی راستے پر جا رہا تھا جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ گھوڑے کے سفر کو نہ جانے کتنا وقت لگ گیا۔ وہ تو اس وقت چونکا جب گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی اور اس نے سامنے دیکھا تو کنویں یار سامنے تھا۔ اس نے گھوڑے کی پشت تھپ تھپائی اور پھر عقل نے ساتھ دیا۔ وہ ڈاکو ہے، لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، نفرت کرتے ہیں، گو وہ اس سے خراج ادا کرتے ہیں، لیکن یہ خراج وہ خوشی سے نہیں دیتے۔ ایسی شکل میں اگر اس کے دشمن تنہا پا کر کھیل لیں، وہ اکیلا ہی بہت سو کے لیے کافی تھا، لیکن پھر بھی شہرزاد کے خاتمے کے لیے 10-20 آدمی اپنی جانیں دینے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ عقل روک رہی تھی، لیکن دل دیوانہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ صرف چند قدم پر وہ موہنی صورت موجود ہے جو ممکن ہے اس کی منتظر ہو۔ اس نے دل کی بات مان لی۔ گھوڑا دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ شام ہو چکی تھی اور برف باری کے آثار تھے۔ جب وہ چھوٹی بستی کے سرے پر پہنچا، برف کے ننھے ننھے ذرات گرنے لگے، لیکن وہ ان سے بے پرواہ آگے بڑھتا رہا۔ بستی سنسان ہو چکی تھی، لوگ اپنے عزیزوں کو دفنا چکے تھے اور اب صبر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم کبھی کبھی کسی مکان سے گریہ ازاری کی آواز آ جاتی تھی۔ شہرزاد ان آوازوں سے بے نیاز آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ اس مکان کے سامنے پہنچ گیا جو اس کی منزل تھا۔ اس نے ایک درخت کے نیچے گھوڑے کو کھڑا کیا۔ مکان کی ٹوٹی دیوار پھر بن گئی تھی اور اس کے سامنے صفائی بھی ہو گئی تھی۔ وہ مکان کی چاروں طرف منڈلانے لگا، پھر اس کی نگاہ ایک کھڑکی پر پڑی۔ کھلی ہوئی کھڑکی کے دوسری طرف چراغ روشن تھا، اور چراغ کی پیلی روشنی میں ایک چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں رکھا ہوا کھڑکی کے باہر کے منظر میں گم تھا۔ یہ چہرہ وہی تھا جو شہرزاد کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو گیا اور اس کے قدم کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ پھر جب اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کے سامنے کیا تو اندر موجود لڑکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم شہرزاد؟ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں پھر آؤں گا، شہرزاد نے کہا، اور کھڑکی کے راستے اندر کود گیا۔ اب وہ ہر خطرے سے بے نیاز تھا۔ اس نے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اسے خوف زدہ نہیں تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس نے کہا، اور شہرزاد کا دل دھڑک اٹھا۔ سچ؟ ہاں، کیوں انتظار کر رہی تھی؟ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی تھی، اس کا جواب نہ تو بابا نے مجھے دیا اور نہ ماں نے۔
کون سی بات؟ تم ڈاکو شہزاد ہو نا؟ ہاں، لیکن تم صرف شہزاد کا ہو، نہیں تم ڈاکو ہو۔ مگر تم نے ہماری بستی کا لوٹا ہوا مال کیوں واپس کر دیا؟ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی۔ میں نے وہ سب کچھ تمہاری نظر کر دیا تھا۔ میں نے اس پوری بستی کی جان بخشی اس لیے کر دی تھی کہ یہاں تم رہتی ہو۔ میں نے پوری بستی کو تمہارے قدموں پر جھکا دیا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے تم نے؟ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، ایسی محبت جیسی میں نے کسی سے نہیں کی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی نہیں، ان دوستوں سے بھی نہیں جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا ہوں۔ لیکن میں نے تم سے محبت کی ہے، میرا دل تمہیں چاہنے لگا ہے۔ میرے ایک اشارے پر ہر حسین لڑکی میری خلوت میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر جب وہ میرے بستر کی زینت ہوتی تو ان کی آنکھوں میں خوف اور ہونٹوں پر سکوت ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک انوکھی خواہش پیدا ہوئی ہے، ایک عجیب خواہش۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سیج پر مسکراہٹ ہو، خوف نہ ہو، چاہت ہو، سکوت نہ ہو، کہے ہوں، اور میری اس خواہش نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ تو تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے؟ معروف نے سرخ چہرے سے پوچھا۔ ہاں ہاں، بولو، کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ میں تمہیں پوری زندگی کا ساتھی بنا لوں گا۔ میں شیراز کا جملہ پورا نہ ہو سکا اور معروف نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ شہزاد شجتر رہ گیا۔ کیسا انوکھا تجربہ تھا، کسی نے اس کے چہرے پر نفرت سے تھوک دیا ہے۔ کسی کی حسین آنکھوں میں اس کے لیے خوف نہیں، نفرت تھی۔ اس نے چہرہ صاف نہ کیا اور شخص خوددار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تو تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا؟ تو تم نے… نکل جاؤ اس کھڑکی سے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ اور مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے پناہ نفرت۔ تم درندے ہو، محبت انسانوں سے کی جاتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، اپنی وحشت کو آواز دو۔ وحشت کے پتلے محبت کے مفہوم سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ پہلے دل کو ٹٹولو، اس میں محبت پیدا کرو، تب کسی کی محبت حاصل کر سکو گے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، معروف نے غیظ و غضب سے لرزتے ہوئے کہا، اور شہزاد پتھر کے بت کی طرح ساکت اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت غضب کی چنگاریاں نہیں، غم کے آثار تھے۔ پھر وہ خاموشی سے مڑا اور کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ معروف اس کے گھوڑے کو دیکھتی رہی، اور جب وہ برف کی دھند میں غائب ہو گیا تو اس نے نفرت سے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے جب وہ مڑی تو شاہ زمان اور گل زمان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ گل زمان فخر سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تو نے باپ کی گردن فخر سے بلند کر دی ہے بیٹی، لیکن اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ شاہ زمان، ضروری سامان باندھ لو، ہم کہیں بھی چلیں گے، ایسی جگہ جہاں شہزاد کو ہمارے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو۔ اور شاہ زمان خاموشی سے باہر نکل گیا۔ 20 آدمیوں پر مشتمل قافلہ ہے سردار، لڑکیاں بھی ہیں اور سامان بھی، نہ جانے کون بد نصیب ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں سردار، کیا حکم ہے؟ مخبر نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور شہزاد کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن شہزاد لمبے چاقو سے نوکدار لکڑی کو چھیلتا رہا۔ وہ ایک چٹان پر اداس سا بیٹھا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کچھ یادیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آئی تھیں۔ ان میں ایک بوڑھا چہرہ تھا، عبادت اور پاکیزگی سے پر نور چہرہ، جس پر سفید براق داڑھی لہرا رہی تھی اور نرم ہاتھ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے۔ اور یہ چہرہ زوراور خان کا تھا، اس کے باپ کا چہرہ۔ ایک اور چہرہ، محبت اور ممتا سے لبریز آنکھیں جو اس کی شکل سے روشنی حاصل کر رہی تھیں، یہ ماں کی آنکھیں تھیں۔ نہ جانے اسے یہ بھولی بسری کہانی کیوں یاد آ گئی تھی، اور اس کہانی نے اس کو سینے کے اندر دل کا احساس دلایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ دل بھی کوئی چیز ہے۔ ایسے وقت میں اس آدمی کی مداخلت اسے ناگوار گزری۔ کیا حکم ہے سردار؟ مخبر نے پھر پوچھا۔ بھاگ جاؤ، جو دل چاہے کرو،
اس نے مخبر کو جھڑک دیا اور وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ آن کی آن میں درجنوں گھوڑے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، وحشت اور بربریت کا بازار گرم کرنے کے لیے، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا، تمام باتوں سے بے خبر تھا۔ وہ تو اس وقت چونکا جب گولیوں کی آوازیں اور انسانی چیخیں سے سنائی تھیں۔ وہ طلسم سے نکل آیا اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کیا کہہ دیا تھا۔ وہ تیزی سے ایک بلند چٹان پر پہنچ گیا اور وہاں سے نیچے کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھی قافلے پر ٹوٹ پڑے تھے، مار رہے تھے، مر رہے تھے۔ ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور بھی اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، محبت کرنے والے تو درد سے لبریز ہوتے ہیں، پہلے اپنے دل کو ٹٹولو، اس میں محبت پیدا کرو، تب کسی کی محبت حاصل کر سکو گے۔ اور پھر یہ آوازیں تیز ہو گئیں، یہ آوازیں چٹانوں سے نکل رہی تھیں اور اس کے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے، لیکن آواز تو اس کے دل سے نکل رہی تھی۔ تب اس نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ غار میں داخل ہوا اور وہاں سے اس نے بھاری مشین گن اٹھا کر کندھے پر رکھ لی، کارتوسوں کی پوری پیٹی دونوں ہاتھوں سے سنبھال لی اور غار سے نکل آیا۔ اس کے ساتھی قافلے پر قابو پا چکے تھے اور اب گرفتار شدگان کو رسی سے باندھ رہے تھے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ شہرزاد نے ایک بلند چٹان پر مشین گن فٹ کر لی اور اس پر ریل چڑھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا۔ ابھی اس کے ساتھیوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شہرزاد غور سے انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے دانت کھچ گئے، جبڑوں کے مسل ابھر آئے اور مشین گن کا دہانہ کھل گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ بلندی پر تھا اور اس کے ساتھی کوشش کے باوجود اس کے نشانے سے نہیں بچ سکتے تھے۔ وہ اس ناگہانی مصیبت سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ یہ مصیبت ان پر کہاں سے نازل ہو رہی ہے، اور اسی حیرت پہ وہ سب شکار ہو گئے۔ بندھے ہوئے لوگ سہمے ہوئے اس آفت خداوندی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے دشمنوں پر نازل ہوئی تھی۔ آن کی آن میں ایک ایک ڈاکو موت کی آغوش میں پہنچ گیا اور آخری آدمی کو قتل کرنے کے بعد شہرزاد چٹان کے عقب سے نکل آیا۔ وہ نیچے اترنے لگا اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے درمیان سے گزر کر ان کے پاس پہنچ گیا جو اسیر تھے۔ وہ سب دہشت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے لمبا چاقو سیدھا کیا اور ان کی رسیاں کاٹنے لگا۔ پھر اس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور بھاری لہجے میں بولا، میں تمہارے ساتھیوں کی زندگیاں نہیں لوٹا سکتا، مجھے ان کی موت کا افسوس ہے۔ ان پہاڑوں کے سب سے بلند حصے میں ایک غار کا دروازہ ہے، اسے اندر چلے جاؤ، وہاں بے شمار خزانہ موجود ہے، اتنا خزانہ تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ سب تمہارا ہے، جاؤ اسے حاصل کر لو، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے تھے اور اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اسے اپنے راستے کی مشکلات کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکو شہرزاد کی حیثیت ختم ہو جانے کے بعد اس کے دشمن اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اسے کسی چٹان کی پشت پر پناہ نہ مل سکے گی۔ لیکن اب وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ اب وہ انسان بن گیا ہے، اس نے شہرزاد کی حیثیت ختم کر دی ہے اور اب وہ اس کی آغوش میں زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے۔ اسے یقین تھا کہ ماروخ اتنی قربانی پر اسے گلے سے لگا لے گی۔ وہ تصور میں ان خیالات میں ڈوبا ہوا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستی میں پہنچ گیا۔ وہ والہانہ انداز میں ماروخ کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں نظر آنے والے لوگ دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے، گھروں کے دروازے بند ہو رہے تھے، لیکن وہ سب باتوں سے بے نیاز تھا اور ماروخ کے مکان کے سامنے پہنچ کر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ اس بار وہ کھڑکی کے راستے نہیں، دروازے کے راستے اندر جانا چاہتا تھا اور وہ دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا، لیکن مکان سنسان پڑا تھا، کوئی متنفس موجود نہ تھا۔ وہ ایک ایک کمرے کو دیکھتا پھرا، تمام ضروری سامان غائب تھا،
صرف فالتو سامان پڑا تھا۔ اس نے تمام فرنیچر توڑ پھوڑ دیا اور پھر وہ بے شرطہ انداز میں باہر نکل آیا۔ باہر بھی ویرانی پھیلی ہوئی تھی، سڑکیں گلیاں خالی ہو گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ایک مکان کی طرف بڑھا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ سہمے ہوئے لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے دروازے پر ایک زوردار لات رسید کر دی۔ اندر سے کئی سہمی چیخیں سنائی دیں اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ سہمے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں گھورا اور وہ لرزنے لگے۔ پھر اس کے منہ سے شکست کھوتا آواز نکلی، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، سامنے والے مکان کے لوگ کہاں گئے؟ سہمے ہوئے لوگوں کے منہ سے آواز نہ نکل سکی تو اسے غصہ آ گیا۔ جواب دو، وہ کہاں گئے؟ وہ دھاڑا۔ چلے گئے پہاڑوں کے اس طرف کسی دوسری بستی میں، وہ مکان چھوڑ کر چلے گئے، ایک سہمی ہوئی آواز نے کہا۔ کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں گئے؟ نہیں، اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل آیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا ذہن تاریک ہو گیا تھا، وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے صرف ایک لگن تھی کہ وہ معروف کو تلاش کرے، اور وہ اسے تلاش کرنے لگا، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، ساری رات، اور پھر دوسری صبح اس کا گھوڑا پہاڑوں میں بھٹکتے بھٹکتے بے دم ہو گیا اور پھر ایک جگہ گھوڑا گر پڑا۔ چند لمحے گہری گہری سانسیں لیتا رہا اور پھر دم توڑ دیا۔ معروف! اس کے حلق سے وحشت زدہ آواز نکلی اور پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ اس نے گھوڑے پر ایک نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ سورج بلند ہوتا رہا، شام ہوئی اور رات ہو گئی۔ وہ چلتا رہا شرابیوں کے سے انداز میں اور پھر بے دم ہو کر ایک جگہ گر پڑا۔ اس کے پاؤں سوج گئے تھے، حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، بھوک اور تھکن سے نڈھال وہ اسی جگہ پڑا رہا۔ پھر چاند نکل آیا اور وہ بے بسی سے چاند کو تکنے لگا، اور نہ جانے کیوں چاند نے کچھ عجیب سی شکلیں اختیار کر لیں، ایک پاکیزہ چہرہ، لوگ جس کے تقدس کی قسمیں کھاتے تھے، ممتا بھری آنکھیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ چاند سرخ ہو گیا، خون کی طرح سرخ۔ اسے خون ٹپکنے لگا اور اس نے اپنی پیشانی پر اس خون کی نمی محسوس کی۔ اس کا ہاتھ پیشانی کی طرف بڑھ گیا اور اسی وقت اسے ایک پھنکار سنائی دی، ایک خوفناک پھنکار، اور نمی کھسکنے لگی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر اٹھ گیا اور ایک سانپ کا پھن اس کی پیشانی پر لہرا رہا تھا۔ جو ہی وہ اٹھا، سانپ نے اس کی پیشانی پر کاٹ لیا اور وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور چھلانگ لگا کر جس جگہ وہ گرا وہاں دوسرا سانپ موجود تھا۔ یہ سانپوں کا جوڑا تھا جو چاندنی رات میں اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ وہ اپنی خلوت میں کسی دوسرے سانپ کی مداخلت برداشت نہ کر سکا۔ شیرزاد تڑپتا رہا، سانپوں کا زہر اس کے پورے جسم میں درد بن کر دوڑتا رہا، زبان سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ معروف! اس کے منہ سے آخری الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی ناک، کان اور منہ سے خون کی پھوار ابل پڑی، آنکھیں دہشت زدہ انداز میں کھلی رہ گئیں۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، انہی پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ قدم قدم پر شیرزاد کے آدمیوں سے مٹ بھیڑ کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بہت احتیاط سے سفر کر رہے تھے۔ معروف باپ کے ساتھ گھوڑے پر تھی اور شاہ زمان ماں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے گھوڑے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ چٹان محفوظ ہے، ہم اس کی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کریں گے اور جب دھوپ کی تمازت ختم ہو جائے گی تو پھر سفر کریں گے، گل زمان نے بیٹے سے کہا، اور وہ چٹان کی طرف بڑھ گئے۔ جو ہی وہ چٹان کے قریب پہنچے ٹھٹک گئے، سامنے ہی کسی انسان کی لاش پڑی تھی۔ اوہ، لاش ہے، نہ جانے کون ہے بیچارہ، ممکن ہے کہ شیرزادی کا شکار ہو، اس کی زندگی میں انسانی زندگی کی کیا قیمت ہے، بوڑھے گل زمان نے لاش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ سہمے ہوئے لاش کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس کی شکل دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور معروف کے منہ سے نکلا،
یہ تو شہرزاد ہے۔ ہاں دیکھو بابا، یہ شہرزاد ہی ہے۔ اس کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ ہاں شہرزاد ہی ہے۔ اوہ، شاید اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ایک موذی کا انجام دوسرے موذی کے ہاتھ ہو گیا، معروف نے نفرت سے کہا، اور شہرزاد کے مردہ چہرے پر تھوک دیا۔